بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ایک شہید، اس کا وصیت نامہ میرا بیٹا مجھے سنا رہا تھا۔ وہ شہید کا اچھا خاصا بڑا وصیت نامہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی جوانی میں رات کی تنہائی میں سو رہا ہوتا تھا، جب سب ماشاءاللہ جوان ہیں، بزرگ بھی ہیں، بزرگ بھی بہرحال جوان ہی ہیں، کہ انسان سوتا ہے اور جوانی کی نیندیں بڑی بھاری نیندیں ہوتی ہیں، صبح اٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی جو رات کو زیادہ دیر جاگے اس کے لیے تو ویسے بھی اٹھنا مشکل ہے، اور ویسے بھی جوانی میں اٹھنا بڑا مشکل ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار، تو مجھے اٹھاتا تھا لیکن میں کروٹ بدل لیتا تھا۔ تو اس وقت مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر! یعنی خدا کیوں اٹھا رہا ہے؟ خدا نماز تہجد کے لیے کیوں اٹھاتا ہے؟ سحر اس کو کیا چاہیے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے بات کروں، تنہائی میں، سرگوشی میں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو شہید کہتا ہے کہ پروردگار، تو مجھے اٹھاتا تھا، تو چاہتا تھا مجھ سے بات کرے، لیکن میں نے ناز کیے، میں نہیں اٹھتا۔ جیسے بچہ ہے نا، بچہ کو بیٹا کھا لو، تو میں نہیں کھاؤں گا، بیٹے بولے کر لو، میں نہیں کروں گا۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ ناز کرتا ہے، بچہ ہے نا۔ خوب انسان بھی اپنے خالق کی بارگاہ میں ناز کرتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، میں نہیں اٹھتا۔ وہ شہید جب یہ اپنا وصیت نامہ لکھ رہا تھا تو وہ خط مقدم پہ تھا، یعنی بالکل فرنٹ لائن پہ لڑ رہا تھا۔ اب وہ کہتا ہے پروردگار، اس وقت میں ناز کر رہا تھا، اب میں تجھ سے شہادت مانگ رہا ہوں تو تو ناز کر رہا ہے، تو مجھے شہادت نہیں دے رہا، تو مجھے تڑپا رہا ہے، جبکہ میں جانا چاہتا ہوں، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، میں پرواز چاہتا ہوں۔ اور جانے محترم، خوب زندگی ایسی گزارنی پڑتی ہے۔ میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، لیکن کیونکہ بہرحال شہید جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی اولاد میں، کیونکہ امام رضا کی اولاد میں سے ہے، رضوی سعادات ہے۔ ایک امام رضا کی حدیث میں آپ کی خدمت میں تقدیم کرنا چاہوں۔ جانو تو امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص جس کی عقل سالم ہو اور عقل کمال پہ پہنچے، اس کے اندر چند کوالٹیز ہونی چاہیے۔ میں ساری نہیں، میں تھوڑی سی بیان کروں گا اور ہم اس کو اپنی زندگی سے میچ کریں تاکہ ہم بھی شہادت کی طرف بڑھیں۔ شہادت کے لیے زندگی ایسی گزارنی پڑتی ہے جیسے اس جوان نے گزاری۔ اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں گر جاؤں گا پانی میں سلپ ہو جاؤں گا، نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اس نے سامنے والے کو دیکھا۔ خوب یہ خوبی ہر کسی میں نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس کو دیکھے، یعنی ایسے شخص کو جس کی عقل سالم ہوتی ہے، کوئی بھی اس کو دیکھے تو اس کو دیکھتے ہی اسے صرف خیر نظر آئے۔ یعنی جب بھی کوئی آپ کو دیکھے تو کیا بولے؟ اس سے اچھائی ملے گی، مجھے اس سے خیر ملے گی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھے کہ لو بھائی پھر مشکل آ گئی، پھر مصیبت آ گئی، نہیں۔ یعنی اس شخص کو اگر کوئی دیکھے تو اسے صرف یہ پتا ہو کہ اس سے مجھے فائدہ ہی ہوگا۔ فائدہ صرف مادی نہیں ہوتا، فائدہ معنوی بھی ہوتا ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے۔ خوب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہی انسان اپنی مشکلات کو بھول جاتا ہے۔ خوب یہ پہلی صفت ہے۔ کیا یہ صفت ہمارے اندر پائی جاتی؟ کیا کوئی ہمیں دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا؟ ہمارے گھر والے ہمیں دیکھ کے فائدہ، ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہے؟ پہلے چیز تو وہی ہے۔ آپ باہر اپنے آپ کو بہت خوش رکھیں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں وہ کام کرتا ہوں، ماں باپ راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ماں باپ راضی نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان باہر لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے، ماں باپ راضی نہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کو ہم اذیت کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایزان موت۔ خوب یہ شخصیت بنانی پڑتی ہے کہ جس سے آپ ہر دل عزیز ہوں۔ پہلی صفت۔ دوسری صفت یہ ہے
کہ کوئی جب اسے دیکھے تو اس کی برائیوں سے امان میں رہے. وہ برائی ہم سب، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو، میرے اندر برائی پائی جاتی ہے، میرے اندر غیبت ہوگی، خدا نہ خواستہ کہیں کوئی جھوٹ ہے، کوئی بھی چیز ہے، میرے اندر برائی ہے، لیکن میری برائی سے آپ امان میں رہیں، یعنی میری برائی آپ کو نقصان نہ دے. یہ دوسری صفت ہے اس شخص کے اندر. اور بہرحال صفتیں اور ہیں. ایک صفت یہ ہے کہ یہ شخص شہرت کے لیے کام نہیں کرتا، یہ گمنامی کے لیے کام کرتا ہے، یعنی گمنام رہتا ہے. یعنی اگر کوئی کام کمیونٹی میں کرتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، سوسائٹی میں، محلے میں، آرگنائزیشن میں، تو یہ نہیں کہتا کہ میرا نام ہو، گمنام رہتا ہے، اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے. وہ یہ بڑے بڑے، آپ کو پتہ ہے یہ گوہر، یہ جتنے بھی ہیرے، یہ ہیرا ہے، یہ ہیرے بعد میں نظر آتے ہیں، یہ پہلے نظر نہیں آتے انسان کو. کیوں؟ کیونکہ یہ گمنامی میں زندگی گزارتے ہیں.